جس گھر ہم نے کھانا کھایا ایک رشین عورت بہت تنگ لباس میں اللہ اکبر ننگے سر آ کے بیٹھ گئی اور اپنے مالک سے کہنے لگی اس کو کہو مجھے کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا میں اللہ اکبر میں نے کہا کس چیز نے تجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا؟ میری پگڑی میری داڑھی میرے کرتے اور تسبیح کو دیکھ کے رونے لگ گئی کہ اس لباس نے مجھے کلمے پر مجبور کر دیا. جب میں نے اسے کلمہ پڑھا کوئی 30-32 سال کی تھی. میں نے کہا آر یو ہیپی؟ خوش ہے کہ نو نو؟ میں نے کہا کیسے خوش ہوگی؟ کہنے لگی میری بچی کو بھی کلمہ پڑھا, میرے بیٹے میرے شوہر کو کلمہ پڑھا. میں نے کہا پڑھیں گے؟ کہا کیوں نہیں پڑھیں گے. اس نے اسی وقت فون کیا, گھر کے 3 افراد کو بلا لیا. اللہ اکبر میں انہیں کلمہ بار بار پڑھا رہا تھا, ان کی زبان پر نہیں آ رہا تھا. اللہ اکبر ٹوٹے پوٹے لفظوں سے انہوں نے کلمہ پڑھا. پھر تھوڑا سا میں نے اسلام بتایا, دوپٹے داڑھی کا کلچر بتایا. 24 گھنٹے نہیں گزرے پھر ایک کا نام سمیہ, بیٹے کا نام میں نے بلال, باپ کا نام ابو بکر اور بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھا. اگلے دن خدا پاک کی قسم ہے عبد الحنان کا سر شرم سے یوں کر کے جھک گیا. میں نے کہا واہ عبد الحنان تو اپنے گھر کی عزتوں کی باتیں کرتا ہے, دیکھ کیسا اسلام ہے. وہ عورت آئی, اس نے اپنے پیر کی جتی کو بھی پردے سے چھپا رکھا تھا. وہ پہلے دن کا مسلمان آیا, اس نے پگڑی باندھ رکھی تھی, خط بنوا رکھا تھا اور یوں کر کے شلوار پنڈلیوں تک لے کے آیا اور عربی لباس پہن کے آیا. اتنے سے بچے کے سر پہ پگڑی, کندھے پر کملی چادر مبارک ڈال رکھی تھی. فاطمہ آئی, پورا چہرہ چھپا کے آئی اور یہاں تک آنکھیں ظاہر کر کے آئی. اور مجھے وہ عورت کہنے لگی مولانا بتا اسلام مدینے کا ایسا ہوتا ہے؟ میں نے قسم اٹھا کے کہا ہاں مدینے کا اسلام بھی ہوتا ہے, محمد کے گھر کا پردہ بھی ایسا ہوتا ہے. ایک دن کی میں یہاں میری بچیاں خدا پاک کی قسم تم ہجرت کر کے انڈیا سے آئے ہو, بولو کیوں نہیں بولتے؟ تمہیں اپنی نسلوں کے آگے بولنا پڑے گا. جب میرے عزیزو ہندو تہوار منایا کرتے تھے, ہولی منایا کرتے تھے, اللہ اکبر جب مسجد کے پاس سے گزرا کرتے تھے ڈھول باجا بند کر دیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خدا کا گھر ہے. پولی ہندو کو تو غیرت آ گئی, مسلمان مسجد کے آگے اتنی اونچی ڈھول بجا کے جا رہا ہے. بتا میں کون سا اسلام پوری دنیا کو پیش کروں؟ ابھی آسٹریلیا جا رہا ہوں چند دنوں کے اندر, بتا میں کون سا اسلام جا کے دکھاؤں ان کو؟ کہیں تو مجھے لنڈے بازار کی منڈی, کپڑے کی منڈی, گاڑیوں کی منڈی نظر آئے گی. اسلام کی کوئی منڈی تو مجھے دکھا جہاں سے ابو بکر کا کردار ملے گا, فاروق اعظم کی غیرت ملے گی, عثمان کا حیا ملے گا, یہ علی کی بہادری ملے گی. بابو جی غفلت کی نیند سے اٹھو, ذرا غفلت کی نیند سے اٹھو. پتہ نہیں تم کیوں سو رہے ہو, نہیں تمہیں نیند نہیں سکون, تمہیں میرے عزیزوں بے چینی نہیں ہو رہی. موبائل کے اندر وہ فلسطینی دادے کا کلپ نکال کے دیکھو جس نے اپنے پوتوں کو کفن پہنا رکھا تھا اور 3-4 پوتے پوتیاں اس کے سامنے لیٹے ہوئے تھے. وہ ہمارے سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا, وہ آرمی چیف کو یوں نہیں کہہ رہا تھا کہ ایٹمی دھماکہ کر دے, بلکہ اپنے پوتوں کو پوتیوں کو انگلی کے اشارے سے کہہ رہا تھا جا کر حضور کو شکایت کر دینا کہ تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اللہ رو رہا تھا, چلا رہا تھا, یوں کر کے کہہ رہا تھا میرا پیغام حضور کو دینا, حسین کے نانے کو دینا کہ تیری امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ان کے برگر چلتے رہے, ان کے پیزے چلتے رہے, ان کی شادیوں میں ڈانس چلتے رہے, ہمارے بچوں کو پرخچے اڑتے رہے. اتنے فلسطینی بچے جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے, اللہ پوچھتے ہوں گے جاننے کے باوجود بتاؤ تمہیں غسل کس نے دیا؟ کہیں گے اسرائیل کے بموں نے ہمیں غسل دیا. اللہ اکبر. اگر قیامت کے دن خیر پور والوں یہ بچے اللہ کی عدالت میں آ کر رونے لگ گئے اور فرمایا کہ تمہارا ساتھ دینے والا کون تھا, تو ہماری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تیرے نانے حسین کے نانے کی امت نے ساتھ نہ دیا. بتا تیرے میرے نماز تیرے میرے روزے سجدے کہاں جائیں گے؟ ہر آدمی نے اپنی دکان چمکائی, کوئی جماعت 4 آدمی لے کے, کوئی 5 آدمی لے کے خیر پور کے چوک میں جا کے فوٹویں کھچوا کے آ گئی, اظہار یکجہتی کر کے آ گئی. خدا پاک کی قسم گلے میں پرچم ڈالنے سے اور یہ ایلیاں نکالنے سے اسلام زندہ ہوتا. اللہ اکبر. کب سے کشمیر فتح ہو جاتا. اب تو کشمیر کی بیٹیوں نے بھی ہماری طرف منہ کر کے دیکھنے چھوڑ کر دبے ہو جاؤ. تم اپنی گھر کی زینبوں کو نہیں بچا سکے, کشمیر کی بیٹی کی زینب کو تم کیسے بچاؤ گے؟ کوئی دن اخبار کا, کوئی دن جیو نیوز کا, کوئی دن مجھے ٹی وی کا ایسا دکھا. اے میری بیٹی اب بھی تجھے خیال نہیں آتا بن سور کے کن کتوں کے آگے جاتی ہے جن کی نظروں سے حیا اڑ گئی. اللہ اکبر. میرے عزیزو یہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں. جب
جب تمہاری دکانوں پر دیاں بیٹیاں سودا لینے آئے پیار سے بات نہ کیا کرو، جھڑک کے بات کیا کرو اور کہا کرو باجی سودا لے اپنے گھر جا، اتنی دیر کیا کر رہی ہے، 10 روپے مجھے کم دے دے۔ اگر خدا پاک کی قسم 10 روپے نقصان کی وجہ سے کسی کی بیٹی کی غیرت بچتی ہے، بچا لینا، قیامت کے دن اللہ تیری بیٹی کا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ میں دلوا دے گا۔ لیکن مصیبت، بابو جی بریلویوں کا بیٹا، دیوبندیوں کا بیٹا، اہل حدیثوں کا بیٹا، نقشبندیوں کا بیٹا، اس نے موبائل کے آگے پیچھے عورت کی تصویر کو لگا رکھا ہے۔ بتاؤ تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو تو دین کی عزت کو کون نبھائے گا؟ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پیارو، ہاتھ جوڑتا ہوں میرے پیارو، یہ تو کانچ کی شیشیاں تھی، یہ تو جنتی حوروں کی سرداریں تھی جن نے تمہیں کچرے کے ڈھیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے پترا غیرت کھا، غیرت کھا۔ اگر بھائی غیرت والا ہوا تو بہن غیرت والی ہوگی، اگر بھائی دلہ بن گیا تو بہن دلی بن جائے گی، اگر بھائی شور غیرت والا ہوا تو بیوی غیرت والی ہوگی۔ اگر تجھے کسی کی بیٹی کو دیکھ کر تیری آنکھ میں آنسو آئے گا، جرت نہیں تیری بیوی کسی آدمی کا سامنا کرے۔ اللہ اکبر۔ اگر بھائی دیکھ کر بہن کو یوں کر کے سر جھکائے گا تو کسی بہن کی جرت نہیں کہ باہر پردے پہ کھڑے ہو کر کسی سے بات کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ کے دل سے غیرت اڑ گئی تو بیٹی کہاں رابعہ بصریہ بن کے دکھائے گی۔ نہ میرے بچوں بس تو چھوڑ دو کہ آنکھوں کی لذت ہے۔ آپ خدا پاک کی قسم شیشے کے آگے یوں آنکھ کر کے دیکھو، اس ڈیلے کے اندر لاکھوں رنگ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رنگ خدا کے اپنے اللہ نے اپنے دیدار، اپنے نبی کے دیدار کے لیے بنائے۔ تم دنیا کے حسن و جمال کو چھوڑ دو، انہیں 8 دن ٹٹیاں لگ جائیں، پیشاب لگ جائیں، ان کا حسن باقی نہیں رہتا۔ خدا نے وہ حسن تیرے لیے بنایا، قیامت کے بعد بھی قیامت آ جائے گی، اس حسن کے اندر خدا کی قسم رتی برابر بھی فرق کوئی نہیں آئے گا۔ عورتوں والے کپڑے 50-50 ہزار روپے کا مرد جوڑا، پرسوں ترسوں اس مہینے بہت میں نے نکاح پڑھا ہے، 20-25 3 اجتماعی 4 اجتماعی شادیوں میں، سال میں کبھی اتنے نکاح نہیں پڑھائے جتنے میں نے اس مہینے پڑھائے۔ پرسوں ترسوں ایک نکاح پڑھایا، پوری کڑھائی والی لڑکا چادر لے کے، میں نے کہا بتا اب میں اسے سمینہ کہوں، اجاز کہوں، کیا کہوں؟ بے شرم ہے۔ یہ ایک چادر کم سے کم 25,000 روپے کی آئی ہوگی، نہ جس کا فائدہ کوئی نہیں۔ گھنٹے کے بعد یہ الماری کی کھنٹی میں لٹکا دے گا، پھر سال کے بعد یہ پوچا بنے گی، بچے پرچم لہرا کے پھریں گے۔ خدائے پاک کی قسم یہ پیسہ کسی غریب کی بیٹی کے کام آتا، کسی کی ہاتھ لال ہوتے ڈولی کے اندر بیٹھ کے جاتی، تیرے اولاد دعا کرتی نہ کرتی، غریب کی بیٹی ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کرتی، تیرا دنیا کا بیڑا پار ہوتا، تیری آخرت کا بیڑا پار ہوتا۔ ایمانداری سے بتا، کہتے شوق نہ مل کوئی نہیں، شادی ایک بار ہوتی ہے تو خدا پاک کی قسم اگر شادی ایک بار ہوتی ہے تو موت بھی ایک بار آتی ہے۔